الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے توہمات اور غلط نظریات۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کے بعثت کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم آپ کو ملتا ہے آپ اسے پہنچا دیں۔ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اسے اپنی امت تک اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر پہنچا دیں۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی کمی کی، خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر لوگوں کا ایمان لانا، اور اسی چیز کا اقرار ہر وہ انسان کرتا ہے جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر اور دیگر تمام کفار کے اندر ایک چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ خاتمہ کیا، وہ تھی توہم پرستی۔ عربوں کے اندر غلط نظریات بھی بہت زیادہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ توہم پرستی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو اس سے ایک غلط نظریہ جنم لیتا ہے، اور غلط نظریہ غلط عقیدے کو جنم دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس توہم پرستی کو ختم کیا جو دین اسلام، اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ عربوں کے اندر جہاں بہت سارے غلط نظریات اور توہم پرستیاں تھیں، ان میں ایک نظریہ یہ تھا کہ وہ بیماری کے بارے میں سمجھتے تھے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اسلام بھی موجود ہے لیکن کفر بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ توہم پرستی کفر کے اندر موجود تھی، مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی۔ ان میں سے جو آدمی کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتا تھا، وہ پورے کا پورا اسلام میں آتا تھا، وہ تو توہم پرستی کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن جو کفار تھے ان میں اپنے نظریات اسی طرح باقی تھے۔ انہوں نے نہ تو اسلام کو قبول کیا، نہ اسلام کے نظریات کو قبول کیا، اور نہ ہی اسلام کے اصولوں کے ساتھ ان کا کوئی لین دین تھا۔ نتیجہ یہ کہ مسلمانوں میں توہم پرستی حضور نے تو ختم کی، لیکن کفار کے اندر اپنے نظریے کے طور پہ بہت سارے توہمات اپنی جگہ پہ موجود رہے، جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب کبھی اسلام میں کمزوری آئی، کفار نے اپنے نظریات اور اپنے توہمات وہ مسلمانوں کے اندر داخل کر دیے۔ آج کی جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، بالخصوص بر صغیر کے مسلمان، ہمارا بہت سارا وقت ہم نے صدیاں ہندوؤں کے ساتھ گزاری ہیں، اور ہندو ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر توہم پرستی اور چھوت چھات یہ دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور گرد و نواح کے اندر، یا یہاں کے لوگ دنیا کے جن ممالک کے اندر گئے ہیں، وہ اپنے ساتھ ہندوؤں کی وہ توہمات بھی ساتھ لے کے گئے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کا قلع قمع کیا۔ ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیر، کہ کوئی تعدی نہیں ہے بیماریوں کے اندر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ عربوں کے نظریے کے اوپر ایک بہت بڑی ضرب تھی، اور بہت گہری اور بہت کاری ضرب تھی۔ عرب کے بدو انہوں نے سوچا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظریے کو جھٹلانا، اس نظریے کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ ایک وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ بیماریوں کے اندر تعدی نہیں ہے، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا بالکل میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ تو ان صاحب نے دلیل کے طور پہ کہا کہ ہمارے اونٹ بیمار ہوتے ہیں، ایک اونٹ کو خارش جب ہوتی ہے ہم اس اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس اونٹ کو دوسرے اونٹوں کے درمیان میں رکھیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اونٹ کی خارش ہے وہ دوسروں کو لگتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے، تیسرے سے چوتھے کو، تمام اونٹ خارش کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اس ایک اونٹ کو الگ کر دیتے ہیں اس نظریے سے کہ اس کی خارش دوسرے تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے ذام میں ایک بہت بڑی دلیل دی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دوسرے اونٹ کو بیماری پہلے اونٹ سے اور تیسرے کو دوسرے سے لگی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے۔ اس کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اے نادانو، سمجھو جس ذات نے پہلے اونٹ کو بیماری لگائی ہے اسی ذات نے دوسرے کو بھی لگائی، اسی ذات نے تیسرے کو بھی۔ اس ذات کا حکم ہوتا ہے تو ہزاروں اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، اس ذات کا حکم نہ ہو تو ایک بھی بیمار نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید سمجھایا کہ اگر یہ چھوت چھات کا جو تمہارا نظریہ ہے، یہ تعدی کا جو تمہارا نظریہ ہے، اسے صحیح مان لیا جائے تو ایک اونٹ کو اگر بیماری لگ جائے تو پھر دنیا کا کوئی اونٹ صحیح نہیں رہنا چاہیے، پھر تمام کے تمام کو لگ جانی چاہیے۔ حالانکہ اگر وہ اونٹ اور اونٹوں کے درمیان بھی رہے، آپ اسے الگ نہ کرو، تب بھی کچھ اونٹ بچتے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی بالکل بچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحت دینے والی ذات اللہ ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ ہے۔ کسی بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سے اٹھے اور دوسرے کو لگ جائے۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ فلاں بیماری فلاں کو لگے گی، فلاں سے فلاں کو لگے گی۔ یہ ہماری غلطی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم انگریزوں کا ہے۔ ہم شروع سے لے کے آخر تک وہی نظریات پڑھتے ہیں جو انگریزوں نے ہمیں دیے ہیں۔ ہم اپنے اسلامی نظریات کو نہ طبیعیات کے اندر آنے دیتے ہیں، نہ کسی اور علم کے اندر اپنے نظریے پہ محنت ہی نہیں کرتے۔ اور لارڈ میکالے نے یہی کہا تھا کہ کوئی بات نہیں مسلمانوں، تم نے پاکستان کی صورت میں آزادی تو حاصل کر لی، لیکن یاد رکھو جو نظام تعلیم میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہاں پہ جسم تمہارے ہوں گے، روح اندر ہماری ہوگی۔ ہمارا MBBS، ہمارا DVM پڑھنے والا ڈاکٹر، وہ کون سا اسلامی نظریہ پڑھتا ہے؟ وہ تو ابتدا سے لے کے انتہا تک اپنے 5-6 سال انگریزوں کا نظریہ پڑھتا ہے۔ نتیجہ یہ انتظار کرتا ہے کہ انگریز نے جو بات کی بس وہی بات ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے وہ خود ایک سے اٹھے اور دوسرے کو لگ جائے جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط نظریے کی بالکل انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط نظریے کا قلع قمع کیا، اور مشرکین عرب کے اندر جو توہم پرستی کی صورت میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مکمل طور پہ انکار اور برات کا اعلان کیا۔ دوسری جگہ پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو جذام کی بیماری ہو اس سے بھاگو، اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی بستی کے اندر طاعون پھیل جائے اس بستی کے اندر نہ جاؤ، اگر تم اس بستی کے اندر ہو وہاں سے نہ نکلو۔ آیا اس کا کیا مطلب ہے؟
اگر بیماری میں چھوت چھات نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس نظریے کی نفی کی، اس حدیث پاک سے، ان الفاظ سے کہیں ایسا تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اور پہلی حدیث آپس میں متضاد ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل مسلمانوں میں بھی ایمان کے 3 قسم کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مضبوط ایمان کا، دوسرا درجہ ہے متوسط ایمان کا، اور تیسرا درجہ ہے کمزور ایمان کا۔ جو مضبوط ایمان والا ہے وہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک لفظ سن کر زہر کا پیالہ پی لیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زہر کے اندر مارنے کی طاقت نہیں ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخت قسم کی زہر پینے کے باوجود بھی مدتوں زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا اعلیٰ معیار۔ ایمان کا اعلیٰ معیار تو یہ ہے کہ دریا میں ڈبونے کی طاقت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر دریا میں کود پڑتے ہیں۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے آگے دیکھا دریا ہے تو یہ کہہ کے دریا میں گھوڑے ڈال دیے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کے امر کے تابع، ہم بھی اللہ کے امر کے تابع، اگر اسے ڈبونے کا حکم ہے تو ہمیں پار جانے کا حکم ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اس کے لیے ہم نے بیوی بچے چھوڑے ہیں، جو رب کا حکم وہ ہماری سر آنکھوں پہ، دریا نے ان کو ڈبونے سے انکار کر دیا اور ان کے گھوڑے دریا پار کر گئے۔ کسی ایک صحابی کا لوٹا یا ایک کٹورا دریا میں گر گیا تھا، انہوں نے اپنے امیر سے آ کے کہا جناب میرا ایک برتن دریا میں گرا ہے، تو امیر نے حکم دیا کہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تو نبی کے صحابی کا برتن بہا کے لے جائے۔ دریا کی لہروں نے اٹھا کے وہ برتن بھی سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ ہے ایمان کا اعلیٰ معیار۔ ایک ہے ایمان کا متوسط اور درمیانہ درجہ، جو کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے، اور ایک ہے ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان کے نچلے درجے پہ موجود ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جزام والے کے پاس چلا جائے، اللہ کی تقدیر میں اس کے حق میں بیماری لکھی ہوئی ہو، اور وہ وہاں سے اٹھے اور کہے بھائی میں اس کے پاس گیا تھا اس لیے میں بیمار ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ایمان نچلے درجے کا تم وہاں جاؤ ہی نہ، تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، تمہارا ایمان شک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر کسی جگہ پہ طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، کمزور ایمان والا وہاں نہ جائے، ہو سکتا ہے وہاں جا کر اسے طاعون ہو جائے، اللہ کی تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہو طاعون کا ہونا، اور وہ لوگوں کہ جناب میں تو وہاں گیا تھا، اگر نہ جاتا تو بچ جاتا۔ یا کوئی وہاں سے نکل آئے اور نکلنے کے بعد بچ جائے تو وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ میں وہاں سے نکل آیا تو بچ گیا، اگر نہ نکلتا نہ بچتا۔ جو لوگ وہاں رہ گئے وہ نادان تھے، کاش کہ وہ بھی نکل آتے بچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ایمان بچاؤ، ایمان کو مضبوط درجے پہ لے کے جاؤ، تب جا کے تمہیں سمجھ آئے گا لا عدو ولا طیر۔ آج کی جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں زیادہ تر لوگ ایمان کے سب سے نچلے طبقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے لیے تو دوسرا ہی حکم ہوگا کہ نہ جاؤ، نہ بیٹھو، نہ اٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو۔ لیکن ایمان کا مضبوط درجہ یہ ہے لا عدو ولا طیر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج جب یہ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس وقت ہم ایک وبا کی صورتحال کا شکار ہیں، اور اس وبا کا نام ہے کرونا۔ کرونا کی وبا جب آئی تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ نہیں، کسی سے ہاتھ لگائیں گے تو بھی کرونا ہو جائے گا، کسی سے بدن مس کرے گا تو بھی کرونا ہو جائے گا، سانس کے ذریعے سے کرونا ہو جائے گا، کرونا والے کی سانس سے دوسرے کو کرونا ہو جائے گا، جس بستر پہ کرونا والا لیٹا اس پہ لیٹو کرونا ہو جائے گا، جہاں وہ بیٹھا اسے بھی سینیٹائزر سے دھویا جائے ورنہ کرونا ہو جائے گا۔ کرونا والا بیچارہ مر گیا، اسے نہلاؤ نہیں کرونا ہو جائے گا، اسے کفن نہ دو کرونا ہو جائے گا، اسے دفن نہ کرو کرونا ہو جائے گا۔ اور کچھ عرصے بعد ان انگریزوں نے جنہوں نے یہ کہا تھا، پھر انہوں نے کہا نہیں، جب بندہ مر جاتا ہے جراثیم بھی مر جاتا ہے، لہٰذا آپ نہلا سکتے ہو،
نہلانا شروع کر دیا، کفن دے سکتے ہو کفن دینا شروع کر دیا۔ اب گاڑی کے اندر رکھ کے بھی 6 فٹ 8 فٹ دور کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو تم دفن کر سکتے ہو۔ یہ ان کو تب سمجھ آئی جب مضبوط ایمان والے مسلمانوں نے کہا بھائی ہم اپنے مردے کی توہین نہیں کر سکتے، نہلایا بھی، کفنایا بھی، دفنایا بھی، اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی۔ میں ایک ایسے خاندان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جہاں پورا خاندان کورونا کا شکار ہو گیا۔ ایک بچی تھی جو معذور تھی، صرف اس بچی کا جو ٹیسٹ تھا وہ نیگیٹو آیا، اور وہ بچی مکمل طور پہ اس کا دار و مدار اپنی والدہ پہ تھا۔ سلانا، اٹھانا، نہلانا، دھلانا، واش روم تک اس بچی کا اپنی والدہ کے سر پہ تھا۔ ماں کو کورونا ہے، بچی کو نہیں ہے، اور ماں اس سارے عرصے میں اس بچی کو پاس سلاتی بھی رہی، نہلاتی دھلاتی بھی رہی، کھانا کھلاتی رہی، سارے کام ماں نے کیے۔ 14 دن کے بعد پھر جب چیک کیا گیا تو ماں کو بھی نہیں تھا، بچی کو بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات اپنے ایک دوست سے کی، میرے اس دوست سے میری ملاقات ہوئی۔ جب میری ملاقات ہوئی مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مریض ہے، یہ ابتدا کی بات ہے۔ میں ان سے گلے ملا، ہاتھ ملایا، بعد میں میرے کان میں آ کے کسی نے کہا کہ اس کے تو بھائی کو کورونا ہے۔ میں بھی ڈر گیا، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک فضا تھی، میں بھی ڈر گیا۔ 2-4 دن تو میں ڈرا رہا، پھر الحمدللہ سکون ہو گیا۔ 1 مہینے بعد اس دوست سے پھر ملاقات ہوئی، اس نے کہا میرے بھائی کو کورونا تھا، جس بستر پہ میرا بھائی لیٹتا رہا اسی پہ میں اس کے ساتھ لیٹتا رہا، حتیٰ کہ جس دن بھائی کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا اس دن اس کا ایک معصوم بچہ جو بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا وہ ساری رات بھائی کی چھاتی پہ لیٹا رہا، بھائی کے سینے پہ چڑھ کے بچہ لیٹا رہا۔ بھائی کا ٹیسٹ پازیٹیو، بچے کا نیگیٹو، تو پتہ چلا لا عدوى ولا طیر۔ جس کو بیماری لگی اللہ کے امر سے لگی، بیماری میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو متاثر کر سکے، لیکن بات میں پھر وہی کروں گا کہ ایمان کے 3 درجے۔ کمزور ایمان والوں کے لیے یہی حکم ہے، جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پہ عمل کیے جائے، لیکن اللہ نے اگر کسی کو مضبوط ایمان دیا ہے، مضبوط ایمان والا بھروسہ رکھے تو اپنے رب پہ رکھے۔ کورونا ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو اس وقت تک کوئی بیماری کسی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو آج ہمارے ہاں ایک عمومی سی فضا ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں، یہ میرے تجربات تھے۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی، ایک اینکر تھے، غالباً ان کا عمران خان نام ہے یا کیا نام ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہم گھر والے ایک دوسرے کو بھی نہیں ملتے، ہم گھر والے کسی کو گھر بھی نہیں آنے دیتے، ہمارے گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتا، ہمارا مین گیٹ بند ہے، ہم نے پیچھے سے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو بھی نہا کے کپڑے تبدیل کر کے، اور جب میں گھر آتا ہوں نہا کے کپڑے تبدیل کر کے، اپنے ہاتھوں کو دھو کے سینیٹائزر لگا کے، اور جو کپڑے میں باہر سے پہن کے آتا ہوں وہ وہیں واش روم میں پڑے رہتے ہیں، 2-3 دن کے بعد دھوبی آ کے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ہمارے گھر کے تمام افراد یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کہاں سے آئی؟ اللہ نے بھیجی۔ کیسے لگی؟ اللہ نے لگائی۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ اللہ کے علم کے اندر بات موجود ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں وقت یہ ہونا ہے، فلاں نے یہ کھانا ہے، بیمار ہونا ہے، ٹھیک ہونا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا تھا، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا۔ یہ تو جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے علم سے وہ بات اس کے علم میں آ جاتی ہے، اتنی سی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کے امر اور اللہ کے حکم پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ توہم پرستیاں یہ کفار سے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں، اور برے صغیر کے مسلمانوں میں ہندوؤں کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہے۔ ہمارے ہاں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ نحوست کا تصور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین کا تصور تھا۔ تو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ اگرچہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو کافر بھی تو رہے، کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد رہی، ان کے نظریات بھی زندہ رہے۔ وہ نظریہ تو زندہ تھا، جب جہاں سے اسلام کمزور ہوا دوبارہ وہ نظریہ مسلمانوں میں داخل ہوا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے اس ملک میں پاکستان میں سفر میں شادی نہیں کرتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بیماریوں کی کل تعداد 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے،
ان میں سے 9,80,000 بیماریاں سفر میں اترتی ہیں، 20,000 بیماریاں پورے سال میں اترتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سفر میں ایک بندہ بھی زندہ نہ رہتا۔ صدقہ خیرات بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ سفر میں موت کے ڈر سے صدقہ کرتے ہیں۔ منحوس مہینہ ہے، کہیں ہم مر نہ جائیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، مہینے بنائے، 12 مہینے۔ اسلامی 12 مہینوں میں جو دنوں کی تعداد ہے وہ 360 ہے۔ ان 360 میں سے ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کسی دن کو بنانے والے نے منحوس نہیں کہا، جن کے لیے بنایا گیا انہوں نے کسی کو منحوس کہہ دیا، کسی کو خوش قسمت کہہ دیا۔ یہ مسلمانوں کا کام اور مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ محرم میں شادیاں نہیں ہوتی، محرم بھی منحوس ہے۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بھائی شہادت تو ایک عظیم منصب ہے، شہادت تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو شہادت کا منصب دیتے ہیں جو لوگ اللہ سے شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ شہادت اتنا عظیم منصب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں الی آخرہ۔ جب حضور شہادت مانگ رہے ہیں، حضور کو شہادت نہیں ملی، حضور کے نواسے کو ملی، تو نواسے کو شہادت ملنے کی وجہ سے مہینہ ہی منحوس ہو گیا۔ ایک نعمت، ایک گفٹ اللہ کی طرف سے ملا تو مہینہ منحوس ہو گیا۔ تو اگر محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے منحوس، تو ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے منحوس، رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے منحوس، جمادی الثانیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رحلت کی وجہ سے منحوس، ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی وجہ سے منحوس، تو پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ اس لیے اپنے دین کو ایک بوتل میں ڈال کے ڈھکن ٹائٹ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا دم گھٹ جائے۔ اسے اتنا لوز چھوڑیں کہ دین کا سانس آتا جاتا رہے۔ نحوست کا تصور یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، نحوست کا تصور یہ غیر مسلموں کا ہے۔ ایک نظریہ، ایک توہم پرستی کہ اگر کسی خاتون کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، تو ہمارے ہاں، ہمارے اس ملک میں نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا تازہ شادی ہوئی ہے اس سے نہ ملیں، ورنہ یہ بے اولادی کی بیماری، یہ نحوست تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم زندگی میں کتنی ایسی خواتین اور مردوں سے ملتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو کیا جو ملا اس کے ہاں اولاد نہیں ہے؟ اپنے آپ کو ایک ایسے دائرے کے اندر بند نہ کریں کہ پھر باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے در و دیوار بھی منحوس لگنے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں اپنے عزیز و اقارب بھی منحوس لگنے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں اپنے علاوہ دنیا کا ہر بندہ ہی منحوس لگنے لگ جائے۔ ایک نظریہ، ایک توہم پرستی کہ اگر کسی خاتون کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے اس سے نہیں ملنا، اگر اس سے ملو گے یہ بیماری تمہارے اندر بھی آ جائے گی اور تمہارے بچے بھی مرنے لگ جائیں گے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی، بچیاں تو چاروں جوان ہوئیں لیکن بچہ کوئی جوان نہیں ہوا۔ آپ کے بچے بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے، تو خدا نہ خواستہ نبی کی بیویوں سے ملنے والی خواتین کے بچے بھی مرنے لگ گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک بہت محدود دائرے کے اندر، ایک بہت محدود کنویں کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے، اور ہم اس کنویں کے مینڈک بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک تنگی اور پریشانی کے اندر ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسے کا حکم دیتا ہے، اور اسباب کے درجے میں اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسباب کو سبب حقیقی بنانا یہ شرک ہے۔ اسباب مسبب حقیقی کا پیدا کی ہوئی چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں سبب، ایک ظاہری سبب کے درجے میں اس کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ شفا اللہ دیتے ہیں، لیکن ایک دوائی یہ سبب ظاہری ہے، سبب حقیقی کی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے جنات، آسیب اور سایہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے اور موجود ہے،
انسانوں سے پہلے سے ہیں، اب بھی ہیں اور رہیں گے۔ جس طرح انسانوں کا حساب و کتاب ویسے ان کا بھی حساب و کتاب، یہ ایک مخلوق موجود ہے۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے معوذتین عطا کر کے جادو کا توڑ عطا کیا۔ جادو بھی ہے، جنات بھی ہیں، آسیب بھی، یہ سب کچھ ہے، وجود ہے اس کا، لیکن 100 میں سے 99% لوگ وہم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ ایک بندے کو جادو ہوتا ہے، یہ ایک بندے کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جیلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی دکان چلتی ہی اسی پہ ہے کہ گاہک خالی نہ جائے۔ کامیاب بزنس مین وہ ہے جس کی دکان پہ کوئی دیکھنے کے لیے جائے اور چیز خرید کے لائے۔ کامیاب عامل وہ ہے جس کے پاس کوئی جائے صرف اس بات کے لیے کہ ہلکا سا میرے سر میں درد ہوتا ہے، اور جب وہ باہر نکلے تو پورے جسم میں درد لے کے آئے، وہ کامیاب عامل ہے۔ اس کی دکانداری زبردست چلتی ہے، پھر چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر زعفران کی قیمت، پھر کالے بکرے کا خون، پھر نہ جانے کیا کیا تعویذوں کی مد میں لیا جاتا ہے، ہرن کی جلی، اللہ اکبر، ایسی چیزیں جن کا دنیا پہ وجود ہی نہیں ہے وہ مانگی جاتی ہیں۔ جناب یہ تو نہیں ملی، ٹھیک ہے پیسے دے دو، میں خود انتظام کر لوں گا، اگر بازار میں نہیں ہے تو میرے پاس موکلات ہیں، وہ کوقاف سے لے آئیں گے۔ اور یہ ہماری جاہل قوم یہ چکر پہ چکر لگاتی ہے، اور ان جیلی پیروں اور جیلی عاملوں کے پاس 99% یا 95% خواتین ہوتی ہیں جو جاتی ایک معمولی سی بیماری کے علاج کے لیے ہیں، اور العیاذ باللہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی عزت لوٹا کے واپس آ جاتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کی عزتیں لٹ جاتی ہیں اور پھر وہ کسی کو بتانے کی بھی نہیں رہتی۔ ایسے بھی بہت سارے پکڑے گئے جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی پردہ دار اور عفت مآب خواتین کی، پھر انہوں نے ان کو بلیک میل کیا اور وہ خواتین خودکشی پہ مجبور ہوئی۔ خدا را جنات کا میں انکار نہیں کرتا، آسیب کا، جادو کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہر بندہ جادو زدہ ہے۔ جس آدمی کی دکان میں سودا کم بکتا ہے وہ جاتا ہے عامل کے پاس، تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ ایک آدمی کو نوکری نہیں ملتی، لاکھوں کو نہیں ملتی۔ اب جو لاکھوں میں سے ایک کسی عامل کے پاس چلا گیا وہ تو لازمی باندھا ہوا ہے، جی تیرے اوپر بندش ہے۔ اور کم سے کم درجہ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ آزمائش کے لیے کسی بھی عامل کے پاس جائیں، آپ ہٹے کٹے ہوں گے، ایک بات آپ کو ضرور کہہ دی جائے گی، آپ پہ سایہ ہے۔ بات وہ بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، سایہ ہے کس کا ہے؟ چھت کا، درخت کا، چھتری کا، گاڑی کا، اور یہ بیچارہ بندہ سمجھ، اب پوچھو کس چیز کا سایہ ہے؟ سایہ کس کا ہے؟ بازو ناپ کے ہر بندے کی قمیض ہی چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ یہ بندہ جو گیا تھا کسی ایک بیماری کے علاج کے لیے، وہم کا مریض بن کر واپس آتا ہے، پھر کبھی ادھر چکر، کبھی ادھر چکر، کبھی ادھر چکر۔ ان توہمات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ مجھے ہر پریشانی سے بچا، اپنی اس مخلوق سے بھی بچا۔ جادو کرنے والا بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے، جادو بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے مانگیں، اللہ اگر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیں، اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، اس کے شر کو اس پہ لوٹا دے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اور جیسے میں نے عرض کی کہ ایمان کا جو معیار ہے، جب اعلیٰ معیار ہوتا ہے اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، یہ جو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں۔ تحریک پاکستان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اسی کردار کے اعتراف میں جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور مشرقی پاکستان میں انہوں نے پرچم کشائی کی۔ مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کراچی کے اندر پرچم کشائی کی۔ یہ جب پاکستان بن گیا، ہندوستان سے پاکستان میں آ گئے، ٹنڈو الایار کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں آپ مدتوں سے رہ رہے ہوں وہاں آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایک ہندو سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ ایک دفعہ ان کا جی چاہا کہ میں ذرا اپنے آبائی علاقے میں ذرا چکر لگا کے آؤں، پرانے دوستوں سے مل کے آؤں۔ جب اپنے محلے میں گئے، ان کا ایک دوست تھا، ہندو تھا،
مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے اس ہندو دوست کے بارے میں پوچھا کہ لالا جی کدھر ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر میں ہیں اور بیمار ہیں، بڑے سخت بیمار ہیں۔ جب ان کے گھر گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ لالا جی، وہ ہندو جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کمایا، اولاد نے اسے گھر کے ایک کونے میں چارپائی لگا کے وہاں پہ ڈالا ہوا تھا اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ پوچھا جی ادھر کیوں ان کو ڈالا ہوا ہے؟ جناب آپ بھی نہ جائیے، ان کو بڑی سخت بیماری ہے، جو بھی ان کے قریب جائے گا وہ بھی مر جائے گا، ہم تو ان کے قریب نہیں جاتے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سیدھا اس کی چارپائی پہ گیا اور اس کی چارپائی پہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، مجھے پہچانا، بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا تم ادھر کیسے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے؟ میں تو بڑا سخت بیمار ہوں، کہیں تمہیں بھی بیماری نہ لگ جائے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، ہمارے دین کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے بیمار وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ اللہ جسے بیمار کرنا چاہے وہ بیمار ہوگا۔ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اس لیے میں تیرے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی کربناک تھا۔ لمبا سا ایک بانس تھا، اس بانس کے آگے ایک ہک بنی ہوئی تھی، اس ہک کے ساتھ ایک بالٹی لٹک رہی تھی اور گھر کے دوسرے کونے سے کوئی بچہ اس بالٹی میں دوائی اور کھانا ڈال کر یوں لمبا کر کے اس جو ہندو تھا لالا جی اس کو پکڑا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی ہم تو ان کے پاس نہیں آتے اور آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اگر زندگی عزیز ہے تو ان کے پاس سے اٹھ جائیں۔ اس لالا جی نے کہا ظفر احمد بیماری تو ہے، اس کا تو مجھے افسوس ہے، اس کی تو پریشانی ہے ہی، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا ہے کہ جب میں اپنوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، انسانوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، میرے پاس ہی کوئی نہیں آتا۔ آج اتنے مدت کے بعد ایک انسان میرا دوست ظفر میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس کا جو اتنا نڈر ہے، جو دین اتنا خوبصورت ہے کہ جس کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی انسان کو کسی انسان سے کچھ نہیں ہوتا، اسی کو کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ خدا کے لیے مجھے اس دین میں داخل کر لو۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں آخری لمحات میں نے اسے کلمہ پڑھایا، ادھر کلمہ مکمل ہوا اور ادھر وہ لالا جی اللہ کے پاس پہنچ گئے، ایمان لے کے پہنچ گئے۔ ایک ایمان والے مسلمان کے ایمان نے مرتے ہوئے ایک ہندو کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اگر ہم جیسا کوئی کمزور ایمان آدمی ہوتا کبھی اس کے پاس نہ جاتا، جب اس کے پاس نہ جاتا اسے ایمان نہ ملتا۔ اور یہ عیادت غیر مسلم کی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ایک یہودی بچے کی عیادت کرتے رہے جو آپ سے مانوس تھا، بالآخر زندگی کے آخری لمحات میں جب حضور اس کے پاس گئے وہ مر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ آپ کی عیادت کی برکت سے، آخری لمحات میں اس کے پاس جانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے کلمے کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنا ایمان اپنی اللہ کی ذات پہ مضبوط رکھنا چاہیے، ان توہمات سے بچیں۔ مکان بن جائے تو اس پہ کالی جوتی نہ لٹکائیں، جوتی کچھ نہیں کر سکتی، ماشاءاللہ لکھ دیں۔ ماشاءاللہ لکھنے سے جو دیکھے گا وہ پڑھے گا، جو پڑھے گا تو نظر سے بچ جائیں گے آپ۔ جوتی لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نئی گاڑی خرید کر اس کے پیچھے کالا کپڑا باندھ لینا یا اس کے ساتھ جوتی لٹکا لینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میری گاڑی کسی حادثے سے بچ جائے گی۔ بہت ساری جوتیوں والی، لٹکی ہوئی جوتیوں والی گاڑیاں الٹی پڑی ہوئی آپ کو روڈوں پہ نظر آتی ہیں۔ اب تو رکشے اور سزوکیوں میں پیتل کا بنا ہوا خصہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پیتل کا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ڈیزائنی بھی ہے، یہ تو ہماری گاڑی کو بچا لے گا۔ جب اللہ کی ذات سے ایمان انسان کا اٹھ جاتا ہے، توہمات کا شکار ہوتا ہے، پھر کبھی جوتے میں خدا دکھتا ہے، کبھی کالے کپڑے میں خدا دکھتا ہے، کبھی بازو پہ باندھے ہوئے دھاگے کے اندر خدا نظر آتا ہے۔ ہم ان کچے دھاگوں کو ڈھال بناتے ہیں اور اس ذات کو چھوڑتے ہیں جو ذات ہماری پالنے والی، جو ذات ہمیں پیدا کرنے والی ذات، جو ذات ہمیں روزی دینے والی، صحت دینے والی، عزت دینے والی، ذلت دینے والی۔ توہمات سے بچیں۔ آنکھ پھڑک گئی، لوگ سمجھتے ہیں نقصان آ گیا۔ بھائی آنکھ پھڑک گئی جو ہے اب تو نقصان ہوگا، نہ بھی ہونا ہو، نقصان 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 کہتے کہتے کر بیٹھتے ہیں۔ اور اگر اس دوران خدا نہ خواستہ تقدیر میں نقصان لکھا ہو، یقین ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں بھائی میری آنکھ پھڑکی تھی، یہ نقصان ہو گیا، بچنا۔ جب آنکھ پھڑکے تو قلعے کے اندر چلے جانا ورنہ مر جاؤ گے۔
ہاتھ میں خارش آ گئی، اب تو نہیں بچیں گے، اب تو پیسے خرچ ہوں گے، کیوں؟ ہاتھ میں خارش آ گئی۔ پاؤں میں خارش آ گئی، اب تو سفر درپیش ہوگا۔ رستے میں جا رہے تھے، گاڑی کے آگے سے کالی بلی گزر گئی، سفر نہیں کرنا ورنہ نقصان ہوگا۔ یہ کھٹکا دل میں لے کے جب سفر میں جاتے ہیں، ٹائر بھی پنچر ہو جائے، قصور کالی بلی کا نکلتا ہے۔ یہ نظریات ہمارے نہیں تھے، یہ مشرکین کے تھے، جو جھاڑیوں کے اندر سے صبح صبح آ کے ڈنڈے مار کے پرندے تلاش کرتے تھے، اگر اڑ جائے تو سفر پرندہ اڑ کے اس سمت چلا جائے تو سفر ٹھیک ہے، اڑ کے اس سمت چلا جائے تو سفر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں جن کا خدا نہیں ہوتا، جن کا رب نہیں ہوتا۔ ہندو ان نظریات کا شکار اس لیے ہوا کہ اس کے خدا کروڑوں کی حد کراس کر گئے۔ ہندوؤں کے کروڑوں میں خدا ہے، ہر اچھی چیز خدا، ہر بری چیز خدا، ہر خوفناک چیز خدا، ہر خوبصورت خدا، ہر بدصورت خدا، ہر زہریلی خدا، ہر خوشبودار خدا، ہر بدبودار خدا۔ جس سے ڈرتے ہیں وہ بھی خدا، جس سے نہیں ڈرتے وہ بھی خدا۔ یوں یہ جو ان ہندوؤں کے خدا بنے دیوی دیوتا، یہ کروڑوں کی حد کراس کر گئے، تو کروڑوں خدا میں سے کس کی مانے؟ نتیجہ متزلزل، تذبذب۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، بالکل کوئی، جیسے اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد 13%، پوری دنیا کی آبادی کے 13% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو دہریے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے۔ غلط ہے۔ کسی خدا پہ جو یقین نہیں رکھتا، اس کی خواہش کو اس کا خدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو خدا مان کر وہ بھی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خواہش کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، خواہش کہتی ہے یہ غلط ہے۔ تو ہمیں اللہ نے اپنی ذات کا تعارف دیا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر۔ ہمیں اللہ نے جامع تعلیمات والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، اپنا بھروسہ اپنے اللہ پہ مضبوط کریں، ایمان کو نچلے طبقے سے اٹھائیں، متوسط سے اٹھائیں، مضبوط ایمان بنائیں، تب جا کے ان چیزوں سے جان چھوٹے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔